یہ ہے آج کا ترکی، جسے ہزاروں سال پہلے اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور پھر 18 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ میں ترکی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی آج کتنا طاقتور ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ترکی کا ٹوٹل رقبہ 7,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے اور پاپولیشن 85 ملین۔ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی سپرمیسی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ہے ترکی۔ ترکی ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ یوں ہے کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں براعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ روس اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے، اور ترکی اپنی اس اہمیت کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کرتا ہے۔ لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سیلاب ترکی میں آتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج پیدا کر دیتا ہے۔ یورپ چاہتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکے، جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے ملک میں ٹھہرانا یا واپس بھیجنا، یہ تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارے یورپ میں گھوم سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بآسانی یورپ میں داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے ترکی کی سر توڑ کوششوں کے باوجود یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق ترکی 906 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ ترکی کی معیشت میں دیکھیں تو ٹورزم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 80 لاکھ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ 7,75,000 افواج کے ساتھ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی فوجی قوت ہے، جبکہ پاکستان 13ویں، بھارت 4تھی اور چین 3ری بڑی فوجی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی تعداد ترک فوج کی ہے، جس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ ترکی کے پاس 1,040 فائٹر جیٹ، 12 سب میرین اور 1 ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے، جبکہ امریکہ کے تعاون سے ترکی F-16 طیارے بھی مینوفیکچر کرتا ہے، اور نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے اسے ریڈار سے بچ کر اڑنے والے امریکی F-35 طیارے بھی ملیں گے۔ لیکن اس کے لیے ترکی اور امریکہ کے تعلقات کو ٹھیک ہونا ہوگا، کیونکہ امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ہے جو روس سے جدید ماڈرن میزائل سسٹم خرید چکا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیے اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ جب امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردگان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا، اور ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ تاہم جدید فوج اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے، جن میں سے 2 مسئلے بہت اہم ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کی سرحدوں کے ساتھ شام اور عراق میں اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اس فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔
तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुकात है, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तलाफात ज्यादा संगीन नौयत के हैं। तुर्की ने अमेरिका कैंप से हटकर रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए थे। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चलता रहता है। तुर्की ने 1973 में यूनान को शिकस्त देकर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ताहम दुनिया ये कब्जा तस्लीम नहीं करती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की तेजी से रूस, चाइना और ईरान के करीब होता जा रहा है, ताहम पाकिस्तान और कतर से भी इसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। लेकिन शाम, इराक, इसराइल और अमेरिका से इसके ताल्लुकात काफी हद तक कशीदा हो चुके हैं। यूं देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई लोकेशन, मुआशी तरक्की, नेटो की रुकनीयत और फौजी ताकत की वजह से दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से मुसलसल कशीदा ताल्लुकात, इराक और शाम जैसे हमसाया ममालिक में बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिद्दो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।